الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ، جن کا قصہ باب نمبر 1 میں 5 پر گزرا ہے، یہ بہت زاہد شخص تھے اور ان کو مالداروں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے۔ یہ چاہتے کہ ان کے پاس بھی کوئی مال نہ رہے اور لوگوں کے پاس بھی نہ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو جنگل میں رہنے کا مشورہ دیا جہاں ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں چلے گئے۔ ان کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ان کا جو ہے غلام تھا جو اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک بار بنو سلیم کے ایک شخص نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے، اگر تم میری اطاعت کرو تو خوشی سے میرے ساتھ رہو، اور اطاعت نہ کرو تو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو سلیمی نے عرض کیا کہ آپ کی اطاعت کس چیز میں ہے کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری اطاعت میرے مال میں اطاعت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ پانی پر چند لوگ آباد ہیں، وہاں پر جو مکانات ہیں وہ بیچارے محتاج ہے، ضرورت مند ہے کھانے کے لیے۔ آپ نے سلیمی سے فرمایا کہ جاؤ ایک اونٹ لے کر آؤ، اور اب اونٹ لینے کے لیے گئے تو یہ وصیت تھی کہ میرے مال میں سے عمدہ مال جو سب سے زیادہ عمدہ ہو وہی خرچ کرنا ہے۔ سلیمی نے دیکھا کہ وہ ایک اونٹ بہت عمدہ ہے جو سواری کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور سب سے زیادہ بہترین ہے، لیکن سلیمی نے اس کو چھوڑ کر کہ یہ تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے سفر میں کام آئے گا اور ان کی ضرورت کا ہے، اس سے کم درجے کی ایک اونٹنی لے لی۔ اب لے کر پہنچتے ہیں تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ جیسے ہی دیکھا، کہا تم نے خیانت کی ہے، فوراً سمجھ گئے اور لے کر وہاں پہنچے۔ لے کر پہنچنے کے بعد پھر دوبارہ بدل کر لائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی جو 2 شخص کھڑے ہوں اور اس کو ایک اللہ کے لیے کوئی کام کرے۔ 2 آدمیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کو تقسیم کرو، ذبح کرو، ذبح کر کے پانی پر جتنے مکانات ہیں سب میں تقسیم کرنا، اس میں ایک ہمارا گھر یعنی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا گھر بھی جوڑ لینا، تقسیم کرنا ہے، اور ہر گھر میں برابر برابر پہنچنا چاہیے، سب گھر میں برابر برابر پہنچنا چاہیے۔ یہ آپ نے وصیت فرمائی۔ ان لوگوں نے 2 شخص نے اس کو ذبح کیا اور سب گھر میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد سلیمی کو بلا کر آپ نے کہا کہ تم بھول گئے تھے یا جان بوجھ کر تم نے ایسا کیا؟ اگر بھول گئے تھے تو معذور ہے۔ سلیمی نے عرض کیا کہ میں بھولا نہیں تھا، میں نے تو آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا کہ یہ عمدہ مال ہے اور عمدہ اونٹ ہے، سواری کے لیے زیادہ موثر ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا تھا آپ کی ضرورت سے۔ آپ نے فرمایا کہ میری ضرورت اس دن کی ہے جس دن مجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آدمی کے مال میں 3 حصے دار ہیں، ایک تقدیر، بھلا یا برا، اچھا یا برا سب لے کر جاتی ہے تقدیر۔ دوسرے عزیز اقربا، رشتہ دار، وارث جو مال کے ہیں،
وہ بھی اپنا حصہ لیتے ہیں. تو ان تینوں میں اور ایک میں خود یعنی ہاں، تو ہمیں عاجز نہیں بننا ہے کہ مجھے عاجز نہیں بننا ہے، تجھے عاجز نہیں بننا، بلکہ اس مال کو خرچ کرنا ہے. یہ لوگ اللہ کے لیے سخاوت کرتے تھے. اللہ عمل کی توفیق عطا